أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا جلوہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ الهدى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق يدي ساحلنا شفاعنا. إمدادكم إمدادكم أنجو أما ذاتكم دردين الدنيا شادكم يا غوث يا دستگیر. غنج بخش خیریا مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وزرق الطويل بالسمكسر. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ فرقت ہے
انشاءاللہ عزیز آج بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہاتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سماعت فرمائے اللہ تعالیٰ میں قرآن سارے سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی سورہ مریم آیت نمبر 42 43 اور 44 تین آیت کریمہ پر سامنے تلاوت کیتیاں نے. انشاءاللہ عزیز مختصر وقت کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی روشنی انشاءاللہ پانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کے اندر خلیل ارشاد فرمایا. یعنی فرمایا ابراہیم ساڈا یار ہے. خلیل اللہ دا لقب پایا آپ نے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسی یاری اللہ تعالیٰ نے بھائی کہ تنے تنہا کفر کے میدان کے اندر تنے تنہا توحید کا نعرہ اناپ دیا ہوا ابراہیم علیہ السلام نے کفر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ ہونے کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بشری لبادہ پہن کے سامنے آ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چلا گئے سن. آپ کا بہت بڑا ریوڑ سی ابراہیم علیہ السلام کا. تے آزمائش کرنے واسطے جبریل امین علیہ السلام بشری لبادہ پہن کے سامنے آ گئے آزمان واسطے. پیچھے کھڑے ہو کے نا تے پڑھ دینا سبحان دی ملک والا والا سبحان عزت والا عظمت والا ہیبت والا قدرت. جب یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا روح جڑا سی نا اللہ کے ذکر کے اندر بحال ہو گیا. اللہ کے ذکر کے اندر بحال ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے موڑ کے دیکھا اس بندے والا تے یہ کہ نا آپ فرماتے نے بڑا سونا ذکر کیتا ہے, بڑا پیارا ذکر کیتا ہے. ایک بار پھر سناوے نا میرے رب کا ذکر. جدو ایڈی گل کی نا تو یہ جڑا شخص انسانی لبادہ پہن کے آیا اس نے کہا جی مفت مفتی پہلے تو میں جڑا ذکر کیتا اپنی مرضی نال کیتا ہے. ہوں تہاڈی فرمائش ہے تے یہ مفت مفتی کا کام نہیں نہ ہونا. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کا نام تو لے تے اے ادھا ریوڑ میں تینوں دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ادھا ریوڑ میں تینوں دیتا. وہ ہزارہ تعداد بھیڑ بکریاں سن, ادھا ریوڑ دے دیتا. فرمایا چل میرے رب کا ذکر سنا. جب ذکر کیتا تے دل کی تمنا پھر یہی سی کہ ہور ذکر سنیا جائے. کہ آپ نے فرمایا ہور سنا. تے انہیں آخیا جی پہلے بھی تمہیں آخیا کہ مفت کام نہیں ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا باقی کا ریوڑ سی وہ بھی دے چھڈیا تے فرمایا ہن میرے رب کا ذکر سنا. ابراہیم علیہ السلام نے ریوڑ بھی دے دیتا, سارا ریوڑ لے لیا انہوں نے تے ذکر کر کے سنایا رب کا سبحان دی ملک والملکوت, رب دی پاکی بیان کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یارا پھر میرے رب کا ذکر سنا. انہیں آخیا جی ہوں تو تھوڑے کو کچھ دین ہے ہی نہیں, ہوں تو تھوڑے کو کچھ دین ہے نہیں, ہوں کی دو گے. آپ نے فرمایا اتنا بڑا ریوڑ تو لیا ہے آخر یہاں چارن واسطے چرواہا بھی تو چاہیے نا تینوں. تو مینوں میرے رب کا ذکر سنا تو میں تیرا چرواہا بن کے تیریاں بکریاں چاراں گا. یعنی دیکھو قربانی کیسی ہے کہ دنیا کے مال کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا ذکر سن کے اپنے دل کو خوش کر دینا پہ تے فرما دینا پہ کہ تو
پہلے لیول لے لیا ہوں مینوں اپنے نوکری چ لے لیا بس نوکری چ لے لے تے پر میرے رب دا مینوں ذکر سنا جا یہ خلیل اللہ ہے نہیں بن گئے اللہ نے خلیل اللہ کا جڑا لقب دیتا ہے ایویں نہیں مل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تن من دھن دے نال رب دا ذکر کیتا رب دا ذکر سنیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ ہستی بالا مقام ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کا ذکر بہت مرتبہ آیا ہے یہ جڑیاں میں قرآن دیا 3 آیات مقدسہ تہاڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے انہاں دا کچھ میں مفہوم عرض کرنا چاہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچے آزر کو کہا یا آبتی آپ نے فرمایا اے میرے مربی اے میرے پالن والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا سی آزر میں پچھلے بھی جمعے یہ عرض کیتا ہے انشاءاللہ تمہیں یاد ہی ہوئے گا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا آپ نے فرمایا اے میرے مربی باپ کیوں ایسے نو پوجنا ہے کیوں ایسے نو پوجنا ہے جڑا نہ تینوں دیکھ سکتا ہے نہ تیری سن سکتا ہے ہن اس گل ذرا غور کریا جا یہ کون کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کنوں کہہ رہے ہیں اپنے چاچے نے کالے واسطے فرمایا کہ یہ بت پرستی کر دیں بتاں دی پوجا کر دیں تے اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تسی کیوں انہوں پوجدے ہو جڑا تانوں نہ دیکھ سکتا ہے نہ تہاڈی سن سکتا ہے غور کریا جے ابراہیم علیہ السلام نے آزر نو آکھیا فرمایا کہ تسی ایسے نو نہ پوجو جڑا تانوں دیکھ نہیں سکتا جڑا تہاڈی سن نہیں سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاں نو نہ پوجو قرآن شاہد ہے سورہ مریم آیت نمبر 42 ہے ہن حدیث مبارکہ سنو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی ایک نشانی ہوئے گی قیامت کی ایک نشانی ہوئے گی قرآن دیا آیتاں جڑیاں بتاں تے نازل ہوئیاں بتاں دی تذلیل واسطے انہاں دا رد کرنے واسطے جو بتاں دے واسطے قرآن دے اندر نازل ہویا ہے مسلمان انہاں آیتاں مسلمانوں پہ چسپا کریں گے مسلمانوں پہ چسپا کریں گے فرمایا وہ قیامت کی نشانی ہوئے گی اور بڑا بدبخت انسان ہوگا ہے جنہیں کو قیامت کی نشانی ظاہر ہو گیا ہن غور فرماؤ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے نے انہوں نہ پوج جڑے نہ سن سکتے نہ نفع دے سکتے ساری مخلوق جان دی ہے کہ ایک گل بتاں نہیں ہو رہی ایک گل بتاں نہیں ہو رہی ہے تے ایسے ہی قرآن کی آیت کو اٹھا کے مسلمانوں تے جذبہ کی جاتی ہے تسی مزاراں تے جاندے ہو ولیاں دے درباراں تے جاندے ہو تے قرآن اے فرماتا ہے ہن دیکھو کتنا عجیب معاملہ ہے تسی اگر دیکھو غور فرماؤ کہ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں بتاں دے واسطے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا بتاں دے واسطے ہن یہی آیات مقدسہ اٹھا کے مسلمانوں تے جذبہ کر دتیاں جاندیاں کہ تسی درباراں تے جاندے ہو مزاراں تے جاندے ہو مزاراں تے جانا تے میرے نبی دی سنت ہے سبحان اللہ میرے نبی دی سنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات نہ کسی دی بیٹی ایسی ہوئی ہے کائنات نہ کسی نو ایسا مقام و مرتبہ ملے جیسا مقام و مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے کائنات کس کا بھی مقام نہیں بلکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنہ دی ماں آپ والدہ محترمہ دلانا گفتگو کر رہی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا دی زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سرکار دے نکاح وچ آئیاں ہن بیٹی ماں نوں پوچھ گئی ہے اما میں افضل ہاں کہ تسی افضل ہو میں افضل ہاں کہ تسی افضل ہو ہن سنو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کائنات ایسا بندہ سوچ بھی سکتا ہے کہ نبی دی بیوی ہوئے تو مقام کوئی نہ ہوئے مرتبہ کوئی نہ ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا بیٹی میرے نالوں تو افضل ہے تو افضل ہے پر یاد رکھی کل قیامت والے دن میرا ہاتھ امام الانبیاء دے ہاتھ وچ ہوئے گا تیرا
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واسطے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں کاش بیٹی عائشہ تیرے سر دا بال ہوندی، تیرے سر دا بال ہوندی، ایسا مقام و مرتبہ کہ ایک وہ ہستی والا مقام ہے۔ آپ فرماندیاں کہ میں خود سرکار کی بارگاہ میں جانی سا، حضرت امیر حمزہ دے مزار تے جانی سا، مزار شریف میں جانا تو میرے نبی دی سنت ہے، نبی دے گھر والے دی سنت ہے۔ ہن یہی آیت مبارکہ اٹھا کے مسلمانوں نے چسپا کر دیتی۔ ہن اتنے تسی فیصلہ خود کر لو، اپنے ضمیر پر پوچھ لو کہ جڑے چسپا کرتے ہیں مسلمانوں دے، یہ مطلب ہے انہاں کولوں قیامت کی نشانی ظاہر ہوئی ہے، تے قیامت کی نشانی جدوں ظاہر ہو جائے بڑا بد وقت ہوندا ہے، تے بد وقتاں پیچھے نمازاں نہیں ہوندیاں۔ سبحان اللہ، اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ۔ بد وقتاں پیچھے نمازاں نہیں ہوندیاں، جڑے بد وقت ہوندے نے تے قرآن دی آیت اٹھا کے مسلمانوں کا چسپا کر دینا۔ تے اللہ کا قرآن فرماندا پیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مخاطب ہو کے آزر نوں آکھیا، فرمایا چاچا انہاں نوں نہ پوچھ جڑے تینوں فائدہ نہیں دے سکتے، جڑا تیرے سن نہیں سکتے، تیری فریاد نہیں سن سکتے، تینوں ویکھ نہیں سکتے۔ اگے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ فرماندے نے اے میرے مربی باپ، بے شک میرے کول او علم ہے، میرے کول او علم ہے جڑا کہ تواڈے کول نہیں، جڑا علم میرے رب نے مینوں دتا ہے۔ ہن آپ دی عمر مبارک 7 سال بیٹھے نے آدت دی جھولی وچ، 7 سال دی عمر ہے، تے آپ پتہ کی فرما رہے ہیں جڑا علم رب نے مینوں دتا ہے نا تواڈے کول نہیں، جڑا علم رب نے مینوں دتا ہے نا تواڈے کول نہیں، تے تسی میری گل مان لو، انہاں نوں چھڈ دیو تے رائے راستے آ جاؤ، صراطا سویا، سیدھے رستے وال میں تانوں چلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 42-43 میں تمہارے سامنے ایک تلاوت کی تھی۔ پھر آپ فرمایا اے میرے مربی باپ، شیطان دا پتر نہ بن، یا آبادی لا تعبد الشیطان، شیطان دا پتر نہ بن، شیطان دا پیروکار نہ بن، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ فرمایا شیطان رحمان دا کھلا دشمن ہے، اس واسطے اے میرے ابا جی اینا بتاں دے پیچھے نہ لگو، چاچا حضور میرے مربی باپ انہاں دے پیچھے نہ لگو، انہاں تہاڈی سن سکتے نہ تہاڈوں ویکھ سکتے۔ ہن ذرا غور فرماؤ، ایک گل ہو رہی ہے بتاں دے بارے، قرآن بتاں دے بارے فرما رہے ہیں تے اٹھا کے جناب مسلمانوں تے چشمہ کی جاتی ہے۔ یہ تمہیں میں سمجھانا ہے جانا، یہ قرآن دیا آیتاں جڑیاں تمہیں سنا کے ورگلایا جاتا نا، قرآن ہے فرما رہا ہے فلانے دے پوجنا کرو، قرآن یہ جو کچھ بھی قرآن دے اندر ہے بتاں دا رد ہے، بتاں دے واسطے قرآن دی نازل ہوئی نے، ولیاں دی بارگاہ نہیں، ولیاں دی بارگاہ وچ جانا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار شریف تے خود جاندے سن میدان احد دے اندر، اور جا کے آپ دعا کرتے سن، انہاں دا وسیلہ پا کے دعا کرتے سن۔ مزارات اسی جڑے اولیاء نوں مننے نا، اولیاء او نے جنہاں نوں داتا صاحب کیا جاتا ہے، جنہاں نوں خواجہ صاحب کیا جاتا ہے، جنہاں نوں بابا صاحب کیا جاتا ہے، جنہاں نے شریعت دی پابندی کیتی ہے۔ سارے واسطے ولی او ہے جڑا کپڑے بالکل لا دے یا حضرات زیادہ پا لے، سارے واسطے ولی او نہیں، بلکہ میرے آقا دا فرمان ہے پانی تے چلے اگ کھائے ہوا چڈے وہ ولی نہیں ہو سکتا جب تک میری شریعت کی پابندی نہیں کرتا۔ وہ سارے محترم یاد رکھو، یہ آیتاں بتاں واسطے نازل ہوئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاچا انہاں نوں نہ پوجیا کر، یہ تینوں پٹھے رستے لے جان گے، یہ اللہ دے رحمان دے کھلے دشمن نے، تے میں تینوں ادھر نہ لے کے جاواں جڑا سیدھا رستہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال کی عمر دے اندر تبلیغ شروع کر دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی بالا وقار ہستی نے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا انہوں نے دور میں ایک دن منایا جاتا سی، اس دن کے اندر سمجھ لو جس طرح میلہ لگتا ہے، ساڈے ولیاں کا میلہ نہیں ہوتا، ساڈے ولیاں کا عرس ہوتا ہے، تے عرس لفظ جہاں حدیث مبارکہ تو ثابت ہے، ساڈے ولیاں کا میلہ نہیں ہوتا، ساڈے جڑے ولی نے نا انہوں کا عرس ہوتا ہے، تے اسی اتنے جانے ہاں تے اللہ کی بارگاہ وچ یہ عرض کرنے ہیں یا اللہ تیرے برگزیدہ بندے نے، تیرے نیک بندے نے، تے اسی انہاں دی بارگاہ جا کے بیٹھے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیے، سورہ اخلاص شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیا ہے،
تو یا اللہ تیری بارگاہ جنہاں سواب پیش کرنے تے اس اپنے برگزیدہ بندے دے توسل دینا ساڑی دعا نو قبول فرما. وجہ یہ ہوتی ہے دوستانے محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دور کے اندر انہوں لوگوں نے نا میلہ سجایا, میلہ لگا کہ انہوں نے آکھیا ابراہیم چل ساڑے نال تینوں اپنا میلہ بکھائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان میں ویکھ کے فرمایا اج کچھ ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تسی جاؤ تے تواڈے خداواں دا میں کر لاں گا جو کرنا ہے. یہ گل کسی نے سن لی, انہیں آخیا ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ٹھیک نہیں, لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام جس مشن واسطے آئے نے انہوں نے مشن پورا کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نہ گئے, یہ سارے میلے تو چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اس بت خانے کے اندر جتھے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی. یہ سارے لوگ بد وقت کھانے لے کے جاتے, وہ اگے رکھتے بعد میلہ مولا ویکھن لگ پے کہ برکت ہو جائے گی. ابراہیم علیہ السلام آئے, تھوڑا اج پڑھیا آپ نے نہ کہ ویکھیا تو فرمایا اینا کھانا تیرے اگے پیا, اللہ دیا نعمتاں پئیاں, کھاندے کیوں نہیں, کھاندے کیوں نہیں. ہوں وہ بت سی کی جواب دے. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تسی خدا ہو تو مینوں کھانا کھلاؤ, تسی نہیں کھانا تے مینوں کھلاؤ, میرے لباس نہیں مینوں لباس دیو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلی کر لی تو جناب والا اس پہاڑے دے نال سارے خدا مار چھڑے, نیست نور کر چھڑے, سارے مار مور کے نال وڈے خدا دا نک بنیا, نک بن کے وہ موڈے تے رکھیا پہاڑا تے آپ گھر آ گئے. جدو میلہ مولا ویکھ کے واپس آئے, جدو گئے نا بت خانے کے اندر تے ویکھیا کہ خداواں دی جناب ائی دی تئی پھیر چھڑی ہے. انہاں آکھیا ساڈے خداواں کی کیتا. ابراہیم علیہ السلام مسکرا کے فرماندے نے اے تے گل ہے جہڑے خداواں جنہاں نوں تسی خدا مانتے ہو وہ ساڈے اگے بول نہیں سکدے, تے میرا خدا او وے سب کچھ کرن تے قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, ہر شے تے قادر ہے. تے تواڈے خدا کیسے خدا کیا اے ایک بندہ کہندا ہے کہ میں سنیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اے لفظ استعمال کیتے سن, یہ ضرور انہوں نے جناب کام کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آئے کہ آپ نے فرمایا وہ وڈے خدا نوں پوچھو جا کے, ہو رہے انہیں مار چھڈے ہون کہ میرے ہوندیاں تسی کادے واسطے ہو, میرے ہوندیاں تسی کادے واسطے ہو. کہنے لگے ابراہیم اے کہڑی گل کرنا ہے پیا, وہ نہ سن سکتے ہیں نہ ویکھ سکتے ہیں. فرمایا تمہیں سمجھانا بھی تو یہی چاہنا وا, یہی تمہیں سمجھانا چاہنا, نہ ویکھ سکتے نہ سن سکتے. میرا رب وہ جہاں اپنے بندیاں کی فریاد سنتا بھی ہے تو انہیں مدد بھی فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب یہ کام کیتا لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی. نمرود کو پتہ چل گیا. اچھا نمرود نے نا خدائی دعویٰ کیتا, نمرود نے خدائی دعویٰ کیتا, چاچا لے کے نا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار چ گیا. ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بڑا تخت جہاں نا وہ بیٹھا ہے نمرود, نال ایک چھوٹیاں چھوٹیاں کرسیاں آئی نال بیٹھے نے اور بندے جہاں وہ خدا مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاچا اے جہاں تخت پہ بیٹھا کون ہے؟ انہیں آخیا خدا ہے. فرمایا جڑے بیٹھے نے شتونگڑے, انہیں آخیا وزیر نے. تو کہہ لگے آپ فرما لگے چاچا یار کڈی عجیب گل ہے, جہاں جنہوں تسی خدا مانتے ہو وہ شکل ویکھوں دل نہیں کرتا, وہ وزیر وہ سونے نے, وہ وزیر سونے نے. ایڈا بد سورت خدا ہے تہاڈا, میرا خدا تو بڑا ہی خوبصورت ہے. دربار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چاچے نال گفتگو کر رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ کے نا کام لایا, جا کے فرمایا اگر تیری گل کو سن لینا نا تو تیرے نال بہت برا سلوک ہونا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بولن بھی اسی واسطے کیا سی نا پتہ چلے, انہاں نوں پتہ چلے تہاڈا خدا بڑا بدصورت ہے. آپ نے فرمایا تیرا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمیل. آپ نے فرمایا میرا رب آپ حسین ہے تو حسینہ پسند کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت نمرود کے دربار سے پہنچی. ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا. نمرود نے کیا ہاں بھائی تو اے کام کیتا ہے تو مجھے یہ دس تو کہڑے خدا نوں ماننا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاں زندگی دے اندر موت دے اندر. نمرود آ کہہ کام کوئی نہیں میں بھی کر دینا. انہیں دوست
بلائے قیدی جنہوں کے اتنے ایک نو سزائے موت کا حکم سی، ایک نو عمر قید کا حکم سی، جنہوں عمر قید کا حکم سی انہوں مروا دیتا، جنہوں سزائے موت کی حکم سی انہوں آزاد کر دیتا۔ تو کہنے لگا ویکھاں ایک نو زندگی دیتی ایک نو موت دیتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا مشرق وچوں سورج نوں کڈدا ہے تے مغرب وچ جا کے اونوں غروب کر دیندا۔ جے تو خدا ہے تے پھر مغرب وچوں طلوع کرنا تے مشرق کی طرف اینوں غروب کر۔ یہ گل سن کے نا نمرود ہکا بکا رہ گیا، انہیں آخیا یہ کچھ کرو، یہ کچھ کرو۔ ہوں سارے مشورہ کر رہے کی کریے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام سزا دین واسطے مشورے ہو رہے ہیں۔ ایک بندہ آیا بڑا لباس سفید رنگ کا، سفید رنگ کی داڑھی تے آ کے نا بچ بہ گیا۔ کسی آخیا انج کر لو، کسی آخیا انج کر لو۔ یہ بچوں بولیا یہ کہنے لگا ادا کرو اگ جلاؤ، اس اگ دے وچ سٹو۔ اچھا اگ جلائی گئی، اگ دے وچ سٹن دا تیاری کی گئی۔ ہن وہ بھی اگ دی تپش ہے نہیں کہ وہ قریب کوئی نہ جائے۔ ہن نمرود کہنے لگا سٹیے کیویں، یہ کول جاتا ہی کوئی نہیں۔ وہ پھر آ گیا مشورہ دین۔ شیطانی مشورے یہ جدوں دیندے نے نا وہ یہ نہیں ویکھدے کہ اتنے میں داڑھی رکھی کہ نہیں رکھی۔ داڑھی لا کے بہت شیطانیاں کرنے کا چکر ہوں ہے۔ وہ داڑھی لا کے اس واسطے ہے کہ مجھے موزے سمجھن۔ نمرود آخیا تو کون ہے؟ یہ لین کہنے لگا میں تیرا خیر خواہ ہاں، تے جدوں تو ابراہیم علیہ السلام سزا دین کی گل کر رہا سا میں تیرے تے خوش ہو رہا سا، تے میں ویکھیا کہ تسی آپس گلاں کرتے ہو کہ سٹیے کیویں۔ ہن اعلان دی ویکھ کے آیا سارا کچھ۔ انہیں آخیا مینوں پتہ ہے نا کس طرح سٹنا کیویں جی، ایک منجلیک بناؤ جدا پیک ہوندی ہے یا گلیل دا وچ ہوندا ہے رسا۔ انہیں آخیا ایک منجلیک بناؤ، وہ بٹھا کے کر کے چھڈیا جائے، تھی دور کھڑے ہو گے آگے اندر چلا جائے گا، طریقہ میں دس دینا۔ انہیں ویکھیا ہوا سی یہ کون سی؟ ابلیس سی۔ یہ لباتا پہن کے انساناں والا داڑھی رکھ کے وچ آ کے بہ گیا کہ مجھے معزز سمجھن۔ تے بعد شیطانی کرنے والے اپنے آپ کو معزز ثابت بھی کرتے ہیں تے شیطانی پرلے درجے کی کر رہے ہوندے، شیطانی پرلے درجے کی کر رہے ہوندے۔ وہی شیطانی تو وہی اولاد بھی پریشان ہوندی ہے کہ ساڈا ابا چٹی داڑھی کا بھی اجازت نہیں کرتا، شیطانی کر لگیا جناب ایڈی وڈی شیطانی کر جاتا ہے۔ وہ پتر بھی بچارے شرماندے باہر گل نہیں کرتے کہ ساڈا ابا تو جناب ایڈا شریف النفس بن کے بیٹھا ہے پر شیطانی کرنے کے سارے نال اگے ہوئے یہی کام ابلیس کرتا سی۔ انہیں آخیا میں تمہیں دسنا ایک منجلیک بناؤ، اس کے اندر پا کے سٹو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ کے اندر سٹن کا ارادہ کر لیا گیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کیا ہوا ہے، ادھر ابلیس آ کے مشورے دینا ہے پیا۔ نمرود آخیا بڑا کار ساز ہے تو ساڈا، تو بڑا جناب ساڈے نال محبت رکھنے والا بندہ ہے، سانو بڑا سوہنا مشورہ دیتا ہی، پر انہوں نے یہ نہیں سنا پتا کہ اسی پہلے ہی ابلیس کے مگر لگے سا، اج ظاہری طور پہ ابلیس سامنے آ گیا ہے، تے انہوں یہ نہیں سی پتا کہ رب جلیل دا یار خلیل ہے، نمرود نہیں، آدم نہیں۔ انہوں نے سی پتا کہ رب دا یار خلیل ہے، ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مختلر کر رہا کہ آگ دے اندر پھینک دیا گیا۔ رب فرمایا جبریل عرض کی حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر میرا ابراہیم آگ دے قریب بھی نہ جائے، اور آگ دے قریب جان تو پہلے جنت میں جو تخت لے جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف تشریف لے کے آ گئے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے نار اے آگ سلامتی والی ہو جا، اے نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اے نہیں فرمایا ٹھنڈی ہو جا، اگر فرمانا ٹھنڈی ہو جا تے اینی ٹھنڈی ہو جاندی او دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم مبارک کو تکلیف ہوندی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نار اے آگ سلامتی والی ہو جا، ایسی سلامتی والی ہو جا میرا خلیل تیرے کول آئے، میرے خلیل نو کسے قسم دی پریشانی نہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، جبریل آ گئے، میرے آقا نے فرمایا جبریل پوری طاقت رکھ کدوں آیا؟ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وہ آیا جو یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر چھٹیا گیا، رب فرمایا
پہنچے، تو میرے ابراہیم دی خدمت واسطے پہنچ جا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم، اے جبریل جلدی کر ابراہیم علیہ السلام دی خدمت پہنچ جا۔ ابراہیم علیہ السلام دی خدمت میں پہنچے، تخت پہنچایا، واپس چلے گئے، پھر واپس آئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی خدمت میں عرض کر دینے اے پیارے نبی، اے پیارے خلیل، اگر تسی حکم کرو میں اس آگ نو ایسی ہوا دیاں نمرودی سارے سڑ کے سوا ہو جان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اپنی مرضی نہ لایا کہ میرے رب نے بھیجی آئی، عرض کیتی یا نبی اللہ دی بارگاہ وچ میں بیٹھا ہویا سا، میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا تیرا خلیل اگ دے وچ چلا گیا ہے، اگر تو مینوں اجازت دے میں جا کے کوئی مدد کر آواں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا مطلب تو اپنی مرضی نہ لایا، ہاں یا نبی اللہ میں اپنی مرضی نہ لایا، فرمایا جا چلا جا، جس رب دی رضا واسطے میں اگ وچ آیا اور رب میرے حال تو واقف ہے، میں نے تیرے نال کوئی سرکار نہیں۔ ہن یاد رکھو ایتھے جدوں معراج آئی، رات معراج دی آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ستے آسمان اٹھتے گئے، سدرۃ المنتہا کعبہ قوسین و ادنا، جدوں اس مقام تے گئے نا جتھے آ کے جبریل رک گیا تے میرے آقا نے فرمایا اگے چل، عرض کیتی یا رسول اللہ اگر میں ایک پورا بھی جمع کرنا اگے تے میرے پر چل جان گے۔ میرے نبی فرمایا اچھا جبریل ہن میں جا رہا، تیری کوئی حاجت ہے؟ تیری کوئی حاجت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یاد کر جدوں میرے دادا ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود وچ تشریف لے گئے سن تے تو گیا تے جا کے آکھیا پیارے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ تے میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ادھار نہ لگا، اج تو دس تیری کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کوئی حاجت نہیں، جاؤ میرا رب میرے حال تو واقف ہے۔ حضرت جبریل امین واپس چلے گئے تو پھر پانی والا فرشتہ آ گیا، انہیں آ کے عرض کیتی پیارے نبی اللہ تسی حکم فرماؤ کہ میرے اوپر پانی ایسا برساواں اگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مرضی نہ لایا کہ رب بھیجے، انہیں آخیا جی میں اپنی مرضی نہ لایا، اپنے عشق نہ لایا، تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا، اپنی مرضی نہ لایا، رب کولوں میں اجازت لے کے آیا۔ آپ نے فرمایا جے تو اپنی مرضی نہ لایا تو پھر مینوں تیری لوڑ کوئی نہیں، میرا رب میرے حال تو واقف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود دے اندر تے اللہ فرما رہا ہے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے نار اے آگ اتنی سلامتی والی ہو جا، اتنی سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ دیواراں انیاں اونچیاں کیتیاں گئیاں، بہت بڑی حویلی بنائی گئی جس کے اندر آگ جلائی گئی۔ وہ نمرود دی بیٹی کہہ لگی بابا میں ویکھنا چاہنی ہاں تیرے نال بغاوت کرنے والے نو کیسی سزا ملتی ہے۔ اج 3 دن گزر چکے نے، ابراہیم علیہ السلام نو آگ اندر سٹیا گیا ہے، میں ویکھنا چاہنی ہاں ابراہیم علیہ السلام دا کی حال ہے۔ اے نمرود دی بیٹی ایک اونچے جے مکان دے اوتے چڑھ کے اونچے ٹیلے تے چڑھ کے ویکھدی ہے پئی، ویکھیا کہ ابراہیم علیہ السلام تخت بچا کے بیٹھے ہوئے نے، تخت بچا کے بیٹھے، آگ بلدی ہے، آگ بھی بلدی پئی ہے، تخت بھی بچھایا، وہی اگ دی اینی تپش سی، اینی اگ سی کہ کوئی پرندہ اپنے اگر گزرتا سی نا تو خاک ہو جاتا سی، سڑ کے سواہ ہو جاتا سی، اتنی تپش سی یہ ہوں نمرود دی بیٹی اتنے چڑھی، انہیں دیکھا نظارے عجیب ہے، دائیں بائیں آگے جتھے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما رہے انہیں حصے میں صرف سبز رنگ دی اگ ہے، ساری اگ لال ہے۔ جس جگہ تے ابراہیم علیہ السلام موجود نے تخت دے اوتے بیٹھے ہوئے نے تے سبز رنگ دی اگ ہے، ہوندا بھی کچھ نہیں پیا۔ کہہ لگی پیارے ابراہیم میں بڑی حیران ہاں، اج 3 دن گزر گئے نے تینوں اس اگ دے اندر، تینوں اس اگ نے جلایا کیوں نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا توحید العبادہ میرے جسم دے اوتے ہوئے، توحید عبادت، توحید لباس میں پہن کے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو کہا لگی میں بھی مارا چھال، میں بھی چھال مارا اس آگ دے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا اے کام نہ کری، تو چھال ماری تو سڑ کے سواہ ہو جائے گی۔ تو کہا لگی تسی کس طرح بچے ہو، تسی کس
کس طرح بچے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تینوں میں دسیا ہے نا کہ میں توحید کا لباس پہن کے آیا، اللہ کی توحید کا نعرہ لگانا آیا، میرے دل کے اندر اللہ کی توحید ہے اور میں توحید کا لباس پہن کے آیا۔ اے اگ تے ایک پاسے رہ گئی، جہنم دی اگ بھی سانو چھو نہیں سکتی۔ نمرود دی بیٹی، کافر دی بیٹی، خدائی دعویٰ کرنے والے دی بیٹی تے وقت دے امیر ترین دی بیٹی، اینج کہہ لو وقت دے چودھری دی بیٹی آندھی ہے پیارے ابراہیم جس طرح تسی اگ وچ گئے ہو نا میں بھی اس اگ وچ آنا چاہنی ہاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ جا، تو کہہ لگی انہوں اگ لگے گی تو نہیں، فرمایا ایک شرط ہے وہ شرط پوری کر اگ تینوں جلائے گی نہیں۔ انہوں نے کہا کی؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کلمہ میرا پڑھ، کلمہ میرا پڑھ تے آ جا اگ دے اندر۔ اور نمرود دی بیٹی نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ کے انہیں چھال ماری، جویں ابراہیم علیہ السلام اس اگ دے اندر سلامت رہے، نمرود دی بیٹی جو ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اگ وہ دے واسطے بھی گلزار ہو گئی ہے، وہ دے واسطے بھی گلزار۔ ایتھے ذرا گل تے غور کرو، ابراہیم علیہ السلام جد امجد نے میرے آقا دے اور میرے آقا نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام فرماتے سن کہ میری نسل میں ایک بیٹا ایسا پیدا ہوئے گا جنہوں اللہ اپنا حبیب بنائے گا، فرمایا آئے گا تو ساڑھے تو بعد پر میرا بھی نبی بن گیا ہے، میرا بھی نبی۔ ہن ذرا غور کرو ابراہیم علیہ السلام دے کلمے پڑھنے والے نوں اگ نہیں ساڑ دی، ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے نوں اگ نہیں ساڑ دی تے حبیب اللہ دا کلمہ پڑھنے والے نوں اگ کیویں ساڑ سکدی ہے؟ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر موجود نے، سیدہ پاک تنوری دے اندر روٹیاں لگا دیاں نے پئیاں، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اج دل کردا ہے میں بھی روٹی لگاواں، عرض کیتی یا رسول اللہ آؤ، فرمایا اس واسطے چاہنا وا جڑیاں بیبییاں گھراں وچ بیٹھ کے روٹیاں پکاندیاں نے انہاں واسطے میری سنت بن جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روٹی لگائی، تنوری دے اندر روٹی لگ گئی، سیدہ فاطمہ زہرا نے بھی لگائیاں، جدو آپ نے ویکھیا روٹیاں ساریاں پک گئیاں، او روٹی نہیں پکی جنہوں ید اللہ والے گولے گولے دستے مبارک لگے ہوئے نے۔ حضرت کہتی بابا اے روٹی نہیں پکی جنہوں خوشی ہاتھ لگایا، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی ایک دنیا دی آگے اس 70,000 مرتبہ پناہ مانگی ہے جہنم دی آگ تو تے اینوں تے میرا ہاتھ لگ گیا ہے تے اینوں آگ ساڑ نہیں سکتی، جدے دل دے اندر میری محبت پہ جائے انہوں جہنم دی آگ نہیں ساڑ سکے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں جو نکل کے باہر تشریف لے کے آئے، انہوں نے ملک بدر قرار کیتا، ابراہیم علیہ السلام حران چلے گئے اپنے چچا دے کول، اسے جا کے آپ نے جو تبلیغ کرنا شروع کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام دے چچے نے ویکھیا ایڈا شریف النفس، ایڈا اچھا بچہ، ایڈا شریف النفس، بڑا خوبصورت تے یہ حلیمی اتنی، زبان اندر مٹھاس، یہ وضاحت بڑی پیاری ہے، انہیں اپنی بیٹی دا نکاح ابراہیم علیہ السلام نے کر دیتا۔ بیٹی دا نام کی ہے حضرت اماں سارا سلام اللہ علیہا، تاجی تے میری ماں حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے قدے اندر آ گئیاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حران میں جو پوچھ کیتا، آپ نے سوچیا مصر میں چل رہے ہیں، اتھے جا کے تبلیغ کر رہے ہیں، مصر دا بادشاہ بڑا بد فیل کرنے والا، بد نظری رکھنے والا، پوری نگاہ رکھنے والا، جڑیاں عورتاں جوان لڑکیاں ہوندیاں سن انہاں دی عزت نال کھیڈ دا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت سارا، روایت دے اندر آندا ہے کہ حضرت سارا جس طرح یوسف علیہ السلام دے حسن دے چرچے نے نا، اینجی حضرت سارا دے حسن دے چرچے دا۔ حضرت سارا اتنی خوبصورت
ابراہیم علیہ السلام وہ بارے جانتے سن تو جب آپ باہر آئے نا تو انہیں آخیا ہوں سارا بلاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اے لفظ آخیا ہے کہ یہ کوئی دو رائے نہیں تو میری چچا دار بھن بھی ہے رشتے میں بھی میری بھن ہے تو اسلامیت نظریے بھی دیکھیے تیرے تو میرے علاوہ کوئی اور مسلمان ہے بھی نہیں اسی اسلامی بھن بھائی بھی ہاں تو جا کے اے لفظ کہنا اپنی جان بچانی اپنی عزت بچانی حضرت سارا واسطے وہ مصر کے بادشاہ نے سوچا یہ تو ہمشیرہ نکلی ہے تھی لیکن جب انہیں بد نظری کی نا حضرت سارا وال دیکھا کہ آپ کا حسن بڑا سی رہ نہ سکیا اگے پتہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظام ایسا ہویا کہ وہ جس کمرے دے اندر حضرت سارا پہنچیاں اللہ نے اس کمرے میں شیشے ورگا کر چھڑیا باہر کھڑے ابراہیم علیہ السلام سارا نظارہ خود دیکھتے لگے انہیں بد نظری کے نال بد نیتی کے نال ہاتھ بدایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیتا زمین نے انہوں کھاڑ لیا زمین میں دس گیا کہنے لگا مجھے چھڑ دیو میرے یہاں سے دعا کرو زمین میں چھڑ دے میں تواڈے اوتے بد نظری نہیں کراں گا آپ نے نا اینج کر کے ہاتھ اٹھائے نبیاں دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں تے مومناں دیاں ماواں بڑیاں رحیم و کریم ہوندیاں نے آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ اینوں چھڑ دے معافی دے دے انہوں جو معافی میری خلاصی ہوئی نا زمین نے چھڈیا تے پھر نیت خراب ہو گئی پھر ہاتھ بدایا زمین نے پھر پڑھ لیا پھر کہنے لگا تھی دعا کرو پھر دعا کی گئی حتیٰ کہ 3 مرتبہ یہ کام ہویا تے کہنے لگا ہوں میں توبہ کرنا ہوں میں تواڈے وال نظر نیت گندی کر کے نہیں ویکھاں گا تسی ایک باری میرے واسطے دعا کرو آپ نے دعا فرمائی زمین نے چھڈیا انہیں آخیا مینوں تے دسیا گیا سی تسی انسان ہو پر مینوں لگدا تسی کوئی جن وغیرہ ہو یعنی وہ لوگ جڑے سن جنات دے اوتے بڑا رکھدے سن اپنا نظریہ تو انہیں اپنے نوکراں نوں اپنے حواریاں نوں سارے سد کے آخیا تسی آخیا سی انسان نے یہ تو کوئی جانور ہوندے نے تے انہاں دے نال تے میں بدفعلی کرن دی سوچی کہ اللہ دی طرفوں پکڑ ہو گئی اے ہن بادشاہ مصر نے معافی منگی معافی مانگ کے کہنے لگا تسی کوئی بڑی عظیم ہستی لگ رہے ہو تے اینج کرو نا میرے کو تحفہ لے جاؤ فرمایا کی تحفہ کہنے لگا تسی اپنے نال ایک لونڈی لے جاؤ ایک نوکرانی لے جاؤ جی تہاڈی خدمت کرے گی پوچھا کون ہے یہ بادشاہ مصر کہنے لگا جنگ میں اسی نوں قید کیتا سی جنگ میں قید کر کے لے آئے سا یہ بادشاہ دی بیٹی ہے جو سامنے آئی نا کہ نام کی سی حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا حضرت حاجرہ نوں نوکری واسطے نال ٹور دیتا حضرت سارا جو باہر آئی نا تے آ کے کہنے لگیاں پیارے ابراہیم بادشاہ مصر نے گندی نیت کی تھی تے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارا چپ کر رب نے اس در و دیوار نو شیشے والا کر دیتا میں باہر کھلو کے ویندا رہا ابراہیم علیہ السلام لے کے ٹر پائے ہن حضرت سارا حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ 3 نفوس ایک دوسیا چل پے اپنی منزل کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سارا بچوں کوئی نہیں سی حضرت سارا بچوں اولاد کوئی نہیں سی آپ نے فرمایا ابراہیم میں یہ چاہنی ہاں ساری اولاد کوئی نہیں اے حاجرہ جڑی ساڈے نال آئی ہے ساڈے نال ساڈی خدمت کرنے واسطے آئی ہے یہ بادشاہ وقت دی بیٹی ہے شریف النفس ہے اچھی عورت ہے یہ بڑی اچھی ہے مینوں بڑی پسند ہے اے ابراہیم میں چاہنی ہاں تسی یہ نکاح کر لو یہ نکاح کر لو تاکہ یہ اللہ اولاد دے دے اسی اولاد والے بن جاواں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح حضرت سارا دے کہن دے حضرت حاجرہ دے نال ابراہیم علیہ السلام نے کر لیا نکاح ہو گیا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ دے پتنے اطہر وچوں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کروایا جنہ دی یاد دے اندر اسی عید الاضحیٰ منانے جنہ دی صدقے نال اللہ نے سانو عید الاضحیٰ عطا فرمائی او ہستی بالا وقار ذبیح اللہ کا لقب پانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے نال ابراہیم علیہ السلام پیار نہیں کرتے سامنے اس واسطے کہ سارا دا دل نہ دکھے سارا نو تکلیف نہ ہوئے ایک دن ایسا آیا باپ دی محبت نے جوش ماریا شفقت نے جوش ماریا یاد رکھو ماں دی بندہ ہر
کرتا ہے، لیکن یاد رکھے جی باپ ماں نالوں زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن یہ رویہ کچھ اور طریقے کا ہوتا ہے، گھر چلانا ہوتا ہے، یہ دل کے اندر زیادہ محبت ہوتی اولاد کی، لیکن ماں جہی ہے وہ اپنی محبت ظاہر کرتی رہتی ہے، باپ اپنی محبت ظاہر نہیں کرتا۔ پر میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھا جے، یہ نہ سمجھا جے کہ صرف ماں پیار کرتی ہے، باپ ماں نالوں زیادہ پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دن دل کے اندر جوش ماریا محبت نے، دیکھا کہ سارا علیہ السلام کول کوئی نہیں، تے حضرت اسماعیل علیہ السلام کلے کمرے دے اندر پے نے، ابراہیم علیہ السلام اندر آئے، آپ نے اٹھایا چومیا تے سینے نال لا لیا۔ اس لیے بھی پیار کرتے کہ سارا دے دل دے اوتے نہ ایسی بیتے تکلیف نہ آوے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے سینے نال لایا، وہ سارا آ گئی۔ جدو یہ چلے سن نا حیران تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی کہ تو میری پیروی کرتی رہی، میں تیری منتا رہا گا۔ اچھا ہوں بیوی کی گل منن والے واسطے اسی لفظ بڑا عجیب رکھا ہے، بڑا عجیب رکھا ہے۔ یارو عورت دے نال ساتھ دینا میرے نبی دی سنت ہے، عورت دے نال گھر دے کام دے اندر کاروبار دے اندر ساتھ دینا میرے نبی دی سنت ہے، نبیاں دی سنت ہے، صرف ایک نبی دی نہیں نبیاں دی سنت ہے۔ اس واسطے اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریا کرو، اپنے گھر والے کا ساتھ دیا کرو، ہاتھ بٹایا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جد امجد آپ نے وعدہ کیتا تو میری پیروی کرتی رہی، میں تیری مانتا رہا گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے نہ لایا نا، اس تو اچانک حضرت سارا آ گئی، مانتا تڑپ اٹھی۔ آپ نے فرمایا ابراہیم ہوں تسی اپنا وعدہ پورا کرو، اٹھاؤ اس بچے نو اور اس والدہ نو تے کسے بیابان دے اندر جنگل دے اندر چھوڑ کے آؤ۔ آپ نے جو آنے کا ویکھیا نا تے رب نے فرمایا ابراہیم تو یاد کر وعدہ کیتا سی میں تیری مانتا رہا گا، تو میری مانتی رہی، وہ تیری مانتی رہی ہے، اج یہ مان تیرے رب کی بھی رضا یہ ہی ہے۔ دوستان محترم اس تو اگے انشاءاللہ العزیز اسماعیل علیہ السلام کو چٹیل میدان دے اندر چھڈیا، جنگل بیابان دے اندر چھڈیا، پھر وہ بعد کس طرح ہویا اگلے جمعے انشاءاللہ